السلام علیکم جی. دوپہر میں نے جمعے کے بعد کا ولاگ جو تھا وہ ٹوپی پہن کے کیا. احباب نے اس کی تصویریں لے لے کے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر دی. یار ایڈی بھی کوئی گل نہیں سی یار, اسی جمعہ پڑھ ہی لیا سی, تسی انہوں اتنا مشہور کرتا. لیکن یوتھیو جمعہ مبارک. آج 2 بلکہ 3 مسائل جو ہیں وہ یوتھیالوجی کے اندر آ کے لگے ہیں اور تئی پھر گئی ہے, تباہی پھر گئی. پہلا میزائل جو تھا اس پہ میں ولاگ کر چکا ہوا ہوں, اور وہ میزائل تھا جناب حضرت قبلہ اپنا عطر من اللہ صاحب, جسٹس عطر من اللہ صاحب, سپریم کورٹ کے محترم جج جو ہیں, انہوں نے 5-4-3 کے فیصلے کے اوپر مہر لگا دی اور 3-4 کے فیصلے کے اصرار جو تھا جناب عمر عطا بندیال صاحب کا, اس کی منجی ٹھوک دی. وہ میں پچھلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. اب جناب آ جائیے جو کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ جاری ہوا ہے. اگرچہ اس پہ یوتھیا قوم جو تھی, جو 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے پالتو جو پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پہ مسلط کیے گئے, اور جو سوشل میڈیائی کتورے ہیں جو کہ اسی کام کے لیے بھرتی کیے تھے, کہ یہ ISPR نہیں تھے, یہ نہیں بھولنے دینا ہم نے کہ یہ ISPR نہیں تھے. اور وہ کتورہ جات جو ہیں وہ بولتے ہوئے پائے گئے اس کے خلاف کہ جناب یہ دیکھیں جناب سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس حکومت کو سپورٹ دی جا رہی ہے. ایہو ہی تو چاچو نے سیاست کیتی ہے. چاچو نے ان کو ساتھ بٹھا کے پہلے میٹنگ کیتی, پھر وقفہ دے دیتا, پھر میٹنگ دوبارہ شروع ہو گئی, پھر جناب اعلامیہ لی روک لیا, پھر اعلامیہ تیار ہویا. اور اعلامیہ میں پڑھنا ہے آج, اور میں کچھ نہیں پڑھنا, پٹواریوں اگے آ جاؤ, یوتھیوں پیچھے ہو جاؤ, اعلامیہ سننے والا جی. اور وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کے 41ویں اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں منعقد ہوا. اور جناب جمعہ کے روز وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس کی صدارت وزیر اعظم نے کی. وفاقی وزراء, جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف, جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, سروسز چیف اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی. آگے سننا ہے, آگے آ جائے. یہ اجلاس 2 جنوری 2023 کو پشاور پولیس لائنز میں دہشت گردی کے حملے کے بعد منعقدہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے تسلسل میں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کھپ کیا پڑی تھی کہ جناب آپ کو 450 ارب روپیہ دیا تھا, اس سے نپٹنے کے لیے کیا ہوا اس کا, اور آگے سے جواب کیا مانگا گیا تھا, پولیس کے مظاہرے کروا دیے گئے تھے. یاد ہے نا, ڈسپلنڈ فورس کے مظاہرے کروا دیے گئے تھے. میں نے کہا یاد دلاتا چلوں گا ساتھ ساتھ, مزہ آئے گا, میرے ساتھ رہیے گا. تو اس اجلاس کی کنٹینیوشن ہے, یعنی کہ اب کسی کی منجی ٹھکنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اجلاس کے آغاز میں 7 اپریل 2012 کے سانحہ 11 سیکٹر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. 2012 11 سال پہلے ہو گیا تھا. اجلاس میں جامع قومی سلامتی پر زور دیا, جس میں عوام کے ریلیف کو مرکزی حیثیت قرار دیا گیا اور فورم کو بتایا گیا کہ حکومت اس ضمن میں اقدامات کر رہی ہے, یعنی کہ جناب اسحاق ڈار کی بریفنگ. اجلاس نے قوم کو پائیدار امن کی فراہمی کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں اور کاوشوں کا اعتراف کیا. فورم نے پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کا اعادہ کیا. ایتھے ہوں تسی اینو پھڑ لینا چٹکی دے وچ, اس پوائنٹ نو اعادہ کیا. کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ لہر, ہوں سننا ہے تسی غور نال سننا ہے, کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ لہر TTP بریکٹ شروع دہشت گرد قرار دی جانے والی تنظیم بریکٹ بند کے ساتھ نرم گوشہ اور عدم سوچ و بچار پر مبنی پالیسی کا نتیجہ قرار دیا, جو کہ عوامی توقعات اور خواہشات کے بالکل منافی ہے. اور اس میں تینوں فورسز کے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے دستخط ہوں گے اس اعلامیے پہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے. اچھا جی, اور جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کی بلا رکاوٹ واپس آنے کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ TTP کے خطرناک دہشت گردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے بھی رہا کر دیا گیا.
واپس آنے والے ان خطرناک دہشت گردوں اور افغانستان میں بڑی تعداد میں موجود مختلف دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے مدد ملنے کے نتیجے میں ملک میں امن و استحکام منتشر ہوا، جو بے شمار قربانیوں اور مسلسل کاوشوں کا ثمر تھا۔ ٹھیک ہے، بندے کنارے آگے تھے عمران احمد خان نیازی نے، ٹھیک ہے، واپسی پہ کس نے ایڈوکیسی کی؟ عمران احمد خان نیازی نے۔ کس نے کہا کہ 40,000 بلا کے بسانے کا منصوبہ تھا؟ عمران احمد خان نیازی نے۔ اور ساتھ ہی کمپین چل پڑی کہ یہ دونوں ڈیسیجنز جو تھے یہ عمران احمد خان نیازی کے ایکسکلوسیو ڈیسیجن سے، نہ اس نے جنرل باجوہ سے کچھ پوچھا، نہ فیض حمید سے کچھ پوچھا، یعنی کہ نہ آرمی آگاہ تھی نہ وہ آگاہ تھے۔ میں صدقے جاواں، نہیں سر جی، سلوٹ مروا لو، لیکن جو مجرم آپ کا فیض حمید ہے وہ نہیں بچتا سر، نہ سر اینج نہیں ہونا۔ لیکن ہو گیا یہ، اس میں انہوں نے بڑے آرام سے جناب یہ جو کیمپین ساتھ میں میڈیا کیمپین چلی ہے، یہ تو میں پریس ریلیز پڑھ رہا ہوں نا، ساتھ ساتھ میں اپنا تبصرہ آئی بھی، ٹھیک ہے۔ اجلاس نے پوری قوم اور حکومت کے ساتھ مل کر ہمہ جہت آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی، جو ایک نئے جذبے اور نئے عزم و ہمت کے ساتھ ملک کو دہشت گردی کی لان سے پاک کر دے۔ سانو کی جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈوں نہ دے پیڑ، بھائی جنہوں نے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے تحت، یہ پاکستان کی فوج جو ہے نا یہ ہے بہت ظالم، ٹھیک ہے۔ جو بچے 80 اور 90 کی دہائی میں افغانستان جا کے ٹریننگیں لے کے آتے تھے نا اور بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ ہم جہادی ہوتے ہیں، ان بچوں کی نسلیں رل گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ لسٹیں تھیں ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور اب ہر ڈی سی آفس کے اندر اور ہر ڈی پی او آفس کے اندر اے ٹی بی افغان ٹرینڈ بوائز اور کے ٹی بی کشمیر ٹرینڈ بوائز کی لسٹیں ہوتی ہیں، ان کے گھروں کی نشاندہی ہوتی ہے، ان کی خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہوتی، ان کی بہنوں کے جو زیور ہوتے ہیں، جو ان کی بہنوں کے جہیز ہوتے ہیں، وہ چھاپہ مار کارروائی کے اندر ضبط ہو جاتے ہیں۔ پولیس والوں کی بھی تو ضروریات ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ پھر سی ٹی ڈی والے تو بہت ہی بھوکے ہوتے ہیں، ان کو تو چھاپہ مارنے کا وقت ہی اب موقع ہی کبھی کبھار ملتا ہے، تو جو ان کو موقع ملتا ہے وہ اس کے دوران اپنے ہاتھ صاف کرتے ہیں، تو بھائی جان لسٹیں وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اب جو 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ والے ISPR نے ٹرین کیے تھے، اب ان کی باری آ گئی۔ وقت کا پہیہ گھومتے دیر نہیں لگتی۔ ہم اس لیے خوش ہیں کہ انہوں نے اس قوم کے ساتھ کیا بہت گندا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کی باری آ گئی۔ اچھا جی، اجلاس نے پوری قوم، اچھا جی آگے آ جائیں جی۔ پاکستان سے ہر طرح اور ہر قسم کی دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے اس مجموعی ہمہ جہت اور جامع آپریشن میں سیاسی، سفارتی، سیکیورٹی، معاشی اور سماجی سطح پر کوششیں بھی شامل ہوں گی۔ اس سلسلے میں اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی تشکیل بھی دی گئی جو 2 ہفتوں میں اس پر عمل درآمد اور اس کے حدود و قیود سے متعلق سفارشات پیش کرے گی۔ یعنی کہ اس کمیٹی کے اجلاس نے انڈے بچے بھی دے دیے ہیں۔ اجلاس میں مقتدر انٹیلیجنس ایجنسی کے کامیاب آپریشن کو بہت سراہا گیا، جس میں انہوں نے انتہائی مطلوب دہشت گرد امام عرف شمبے کو گرفتار کیا ہے، BLA کا ہے، جو دہشت گرد بلوچ نیشنل آرمی اور براس کے بانی و رہنما اور ایک عرصے سے مختلف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ کمیٹی نے بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی معاشرے میں تقسیم ہوں پھر میں جناب دی توجہ چاہ رہا ہاں، میٹھے نیڑے آ جان آہو۔ کمیٹی نے بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی، معاشرے میں تقسیم اور درپردہ اہداف کی آڑ میں ریاستی اداروں اور ان کی قیادت کے خلاف بیرونی سپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر پھیلانے کی کوششوں کی مذمت کی اور کہا کہ اس سے قومی سلامتی متاثر ہوتی ہے۔ بس ظاہر ہے قومی سلامتی اگر متاثر ہوتی ہے تو قومی سلامتی متاثر کرنے والوں کے ساتھ کرنا کیا ہے تو پھر انہوں نے پتہ نا قومی سلامتی کے اداروں کو، لیکن جو ہوتا ہے وہ ایک تاریخ ہے۔ کمیٹی نے ملک دشمنوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیوں اور مسلسل کاوشوں سے حاصل ہونے والے امن و امان کو برقرار رکھنے کی ہر کوشش کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ آتا ہے جی بیانیہ شام کو، لیکن اسی دن دوپہر کے وقت
ایک فیصلے کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی رعایت جو کہ اگر کسی شہید کے خاندان کے لوگ جو ہیں اس کے اندر سرمایہ کاری کریں تو ان کو حاصل تھی ٹیکس کی، وہ رعایت ختم کر دیتے ہیں. یوں پاکستان کی عدلیہ نے اور خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے اس طرح کا ایک اور بھی فیصلہ دیا. اس میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ جناب یہ جو آٹا سستا ہو رہا ہے اس کی جو تشہیر ہے وہ بند کر دی جائے میڈیا کے اوپر اور اس کا کوئی اشتہار نہ دیا جائے. یہ 4 سال کے بعد اس طرح کا آرڈر آیا. بغیرت کے بچے، یہ تیرے باپ کا پیسہ ہے. یہ عمران خان صاحب نے جب فرمایا تھا پچھلی دفعہ اپنے اقتدار میں آنے سے پہلے، پرائم منسٹر بننے سے پہلے، یہ والا فکرہ فرمایا تھا عمران خان نے. تو اس کے بعد پھر عدلیہ سو گئی تھی. پھر ٹی وی پھر 10 ڈبوں سے لے کے اور وہ جو تھے وہ جو بھیک مانگ کے باہر سے لاتے تھے کھجوریں وجوریں، سب پہ عمران خان کی تصویریں چھپتی رہیں. لیکن وہ عدلیہ ہماری سوئی رہی. تو اب پھر عدلیہ کو دوبارہ آ گیا. یہ بیسیکلی امیر پٹی کی عدلیہ نے پیغام دیا ہے کہ ہم تو کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، آپ کر لیں جو کچھ کرنا ہے. وہ دوجا لفظ کہنا ہے تو بیپ لا دینے ہوتے ہیں، آپ کر لیں جو کچھ کرنا ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو قومی سلامتی کے اداروں نے ملک کے اداروں کے خلاف جو دہشت گردی پھیلانے والوں کا مکو ٹھاپنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے پیش نظر جو بھی میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کی فیملی کے اندر، خاندان کے اندر، ہمسائے کے اندر، دور پار کے رشتہ داروں کے اندر، ٹھیک ہے، ملتان علی پھپھو کا پتر جو ہے وہ اگر خراب ہو گیا اور خراب ہو کے یوتھیاپا وائرس کا شکار ہو گیا ہے اور اس میں وہ ٹویٹیں کر رہا ہے، تو خدارا اس کو بتا دیں کہ پتر ہم سے سی ٹی ڈی کے پولیس اسٹیشن کے باہر دوپہروں میں نہیں کھڑا ہویا جانا، تیری مہربانی ہے بند کر دے. ٹھیک ہے. اب یہ اعلان ہے اس کا کہ ایسے تمام چغد حضرات جو کہ عمران خان کی محبت میں جنرل عاصم منیر کو گالیاں بک رہے تھے، یا ڈرٹی ہیری صاحب، جنرل عاصم نصیر صاحب جو ہیں یہ ہیں حافظ عاصم منیر. ٹھیک ہے. اور عاصم منیر صاحب کو جو گالیاں بک رہے تھے وہ اب اپنی نکر گٹھ مال لیں، اپنی نکر مال لیں، کیونکہ اب لپیٹا پھرنے لگا ہے اور انہوں نے باقاعدہ سول حکومت کو لے لیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک نئے سرے سے جب وہ کسی آپریشن کو پلان کرنے لگے ہیں تو فائٹنگ فورس تو فارغ نہیں ہوگی نا کہ وہ الیکشن کے اوپر ڈیوٹی دے سکے. کی خیال ہے تہاڈا؟ ویسے میرا خیال ہے، ہو سکتا تہاڈا خیال نہ ہوئے، لیکن اگر بھائی ایک اور آپریشن کمپریہنسو آپریشن شروع کرنے لگی ہے جو کہ اس میں اندر لکھا ہوا ہے، تو پھر فورس تو دستیاب نہیں ہوگی نا الیکشن کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے. تو یہ ایک انڈائریکٹ جواب دیا گیا. دیکھیے ابھی یوتھیے اور ان کے قائد جناب عمران احمد خان نیازی اس بات کی تاب نہیں لا پائے تھے کہ یار نیشنل کمیٹی کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی وہی میں ہونا بہت بڑی قیامت تھی کہ جناب ساری فوجی قیادت شہباز شریف کے ساتھ بہ گئی، احتکام خراب ہو گیا. یہ تو میسج چلا گیا. یہ جو ہم پروپیگنڈا کرتے تھے، جو ہم بکواسیات کرتے تھے کہ اندر سے، اور میں ہر دوسری تقریر میں کہتا تھا کہ اندر سے لوگ میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اس کا چیف آف سٹاف جو تھا شہباز گل 7 پنڈاں دا منڈا سی، اجے تک فیصلہ نہیں ہویا ہے کہڑے پنڈ دا سی، لیکن 7 پنڈاں دا منڈا سی، پگ سی وہ سر دے اتتے، پتہ نہیں کہڑی پگ سی. وہ جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے ARY کے اوپر جہاں سے فساد پڑا تھا کہ جناب بریگیڈیئر اور اس سے نیچے کے سارے رینک کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ اپنی ٹاپ براس کا جو ہے حکم ماننے سے انکار کر دیں. یہ جو منڈا کہہ رہا ہوتا تھا تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ادارے کے اندر جو ہے وہ بغاوت کروانے کے لیے تلے ہوئے ہیں. تو ان کا خیال تھا کہ سارے ان کے ساتھ ہیں. بھائی جان اس اعلامیے نے اور وہ جو فوٹیج اور تصویر جاری ہوئی ہے حافظ صاحب کے ساتھ، حافظ صاحب نے اجترابیاں بھی پڑھانی ہیں اور میں نے کہا تھا کہ حافظ صاحب جو ہے نا تلاوت کرتے کرتے عذاب علیم کی جو آیات ہیں اب ان کی تلاوت شروع ہونے لگی. حافظ صاحب نے مجھے لگ رہا 23 یا 27 نا قرآن ختم کر دینا جی. حافظ صاحب نے تراویاں ختم ایکسپریس تراویاں پڑھا رہے ہیں حافظ صاحب.
اس سے تو کم از کم یہی لگتا ہے حافظ صاحب اس خاکسار بندے کا ذرا تھوڑا سا خیال رکھیے گا, فورس کو کہیے گا بابا انہیں کہے ہو جڑے ٹھیک ہے, اینو ذرا سخت ہاتھ نہیں لانا, ٹھیک ہو گیا جی. تو بہرحال جی یہ اب تک کی جو ہے بہت سخت اعلامیہ ہے, اور ایسی ہر قوت انکلوڈنگ پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ساتھ دوسری پارٹیاں ہیں وہ ناصر کیا ہے, ناصر جو اس پنڈی والا ہے, ٹھیک ہے, وہ اور اس طرح کی جتنی اس کے ساتھ ٹٹ پونجی رلے ہوئے ہیں, وہ ان سب کو خبر ہو. مجلس اتحاد المسلمین والے بھی, اور جناب جڑا فیصل آبادی جڑا ہے صاحبزادہ کی نہ ہے وہ بھی, سارے جتنے بھی ہیں ہاں ان سب کو نوید ہو کہ بھائی جان اس طرح کا سخت اعلامیہ اپنی 34 سالہ صحافی اعلیٰ زندگی میں آج تک نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, یہ اس کمٹمنٹ کو شو کرتا ہے کہ ایک ٹویٹ آئے گی تو ایک کو سن آئے گا ادھر سے, ٹھیک ہے, یہ اس کمٹمنٹ کو ظاہر کرتا ہے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ اگر آپ کے دور پار نزدیک دائیں بائیں آگے پیچھے ملتان چنیوٹ اور راہ والی جہاں بھی کوئی رشتہ دار ہیں ان سب کو کہہ دیں کہ پائن حافظ دا ہاتھ بڑا پا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا, اور خاصی لیٹ ہو گیا ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوتے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.